وہ مجھ سے غافل رہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا، خدا ہے وہ اسے کیڑے مکوڑے یاد رہتے ہیں۔ دوستوں، آج ایک بڑا خوبصورت ٹاپک اس پر بات کریں گے، جو رشتہ ہے بندے کا خدا سے، خدا کا بندے سے۔ انتہا یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں سے عشق کرتا ہے۔ ساحر صاحب نے لکھا تھا برسات کی رات میں قوالی میں۔ تو یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے، خدا کا اپنے بندوں سے کیسا رشتہ ہے، بندوں کا کیسا رشتہ ہے ہونا چاہیے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم کو ڈرا دیا جاتا ہے خدا سے بہت۔ وہ ڈر ہم پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ جو خدا سے محبت ہے، جو اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور ڈر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ ڈر پھر پوری لائف، پوری زندگی رہتا ہے، اور اس چکر میں ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ جبکہ عبادت اگر محبت میں کی جائے، جیسے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، بابا آپ اتنے 1000 سال آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا، تو میں ڈر کے نماز پڑھوں گا، ڈر کے۔ اب وہ نماز میں مجھے جہنم دکھے گی۔ لیکن اگر یہی نماز میں خدا کی محبت میں پڑھتا کہ جس مالک نے مجھے صحت دی ہے، عزت دی ہے، روزی روٹی دی ہے، سکون دیا ہے، کیا میں اس کی محبت میں 5 بار سجدہ بھی نہیں کر سکتا؟ تو مزہ کچھ اور ہوتا، خدا بھی خوش ہوتا کہ یہ دیکھو میری محبت میں آ رہا ہے۔ ڈر، اب یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہم ڈر سے بہت سے کچھ کام کرتے ہیں۔ کوئی ٹیچر آ گیا تو ڈر کے مارے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ چلا گیا تو پھر اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے لگے۔ لیکن وہ ٹیچر جس کی پیٹھ پیچھے بھی آپ عزت کریں، وہ بات ہوتی ہے۔ اور خدا تو سب دیکھنے والا ہے، ہم اسے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ لوگ کرتے ہیں کوشش لیکن بنا نہیں سکتے۔ خیر، تو میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کے حساب سے تھوڑا سا، کہ قرآن میں تقریباً ہر صورت میں، ہر پنے پہ بار بار یہ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور ایک بار یہ آیا ہے اور اسی پنے پہ 3 بار تقریباً یہ لکھا ہے، 2-3 بار، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اگر آپ قرآن کو شروعات ہی کریں تو بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو رحیم آتا ہے آخر میں، جس کی شروعات ہی رحیم سے ہو رہی ہے، رحیم ہی، رحم کرنے والا، اس سے ڈر بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا سے ڈریں نہ، یہ مطلب نہیں۔ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ڈر بھی ضروری ہے غلط کام کرنے سے۔ جیسے کہ اب میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے تو کوئی شراب نہیں پیے گا، وہ تو گناہ ہے، ڈر ہے، آپ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے خدا سے ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن خالی ڈر آپ کو محبت سے دور کر دیتا ہے۔ تو محبت، کیونکہ خدا آپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے ماں سے، تو محبت میں اگر عبادت کی جائے اور محبت میں کچھ کام کیا جائے کہ بھائی اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، خدا نے مجھے یہ دیا ہے، تو کیا میں 5 بار سجدہ بھی نہیں کر سکتا؟ کیا یہ کام بھی نہیں کر سکتا؟ تو محبت جو ہے وہ سپریم ہونی چاہیے۔ ڈر جہاں پہ ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز اگر ہم ڈر کے کریں گے تو پھر وہ اس میں سے عبادت جو ہے وہ ڈر بن کے رہ جائے گی، اس میں محبت کا پارٹ نکل جائے گا۔ اور اللہ کو خلوص اور محبت پسند ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، تو دل جھکانے کی ضرورت ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھ لیا، وہ کر لیا، رات رات بھر، لیکن اس کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی، یا سکون، یا چہرے پہ ان کے وہ نور یا سکون نہیں دکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں محبت کی کمی ہے، وہ محبت کی کمی ہے، وہ ڈر اس میں آ گیا، یا مطلب آ گیا۔ کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ تو اللہ کو بے لوز عبادت پسند ہے، محبت والی، وہ نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں کہ سب نہیں کرتے، بہت سے لوگ کرتے ہیں تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، غریبی میں بھی وہ امیری کے مزے لوٹتے ہیں۔ تو باتیں تو خیر بہت سی ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا، کیونکہ دل سے اوپر اللہ نے دماغ دیا تو اس کو استعمال کیا جائے، باقی سب لوگ قابل ہیں، کہ محبت میں عبادت کی جائے اور اللہ کے شکر میں عبادت کی جائے۔ پہلے تو اس کے شکر ادا ہی ہم نہیں کر سکتے پوری زندگی، اس نے اتنا دیا ہے۔ ہم لوگ، یہ الگ بات ہے کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، خیر اس نے کہا ہے مانگنے کو مانگو، اچھی بات ہے، لیکن اس نے جو دیا ہے
इंसानी बना दिया, सबसे बड़ी ये बात है। तो उसका शुक्रिया अदा करते रहें पूरी ज़िंदगी, तो वही कम पड़ जाएगी। तो उससे मोहब्बत की जाए और खुदा से मोहब्बत में हर काम किया जाए, डर को बाद में रखा जाए। जिन चीज़ों में डर ज़रूरी है उसमें डर, लेकिन मोहब्बत में कि मेरे खुदा ने मुझे ये दिया है, ज़िंदगी दी है, आज है तो कल भी दिखाएगा वो, आज दिखा दिया और कल का सूरज भी उसने दिखा दिया। इस तरह से कि ज़िंदगी ही दी है, यही बड़ी बात है। तो उसका शुक्र अदा करके उसकी मोहब्बत में, उसकी रहीमी में हमको इबादत करनी चाहिए। बाकी कहने को बहुत कुछ है। आज बस इतना ही। खुदा हाफिज़।